نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نماز عصر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس اتنی بڑی نعمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز سے محروم رہ گئے۔ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک اور کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بات، اپنے قرآن کی بات، اپنے نبی کی بات سننے کے لیے یہاں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو رب کریم کا بڑا احسان کہ ہمیں آج اس محفل میں اس محفل سے استفادہ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع عطا فرمایا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں آج جناب حضرت مفتی مولانا عبد الوہاب دامت برکاتہم صاحب، جو کہ آج ایک بہت ہی اہم بیان، جو کہ ہر انسان نے جس چیز کا مزہ چکھنا ہے وہ ہے موت، اور اس موت کے حوالے سے ایک مختصر سی بات تاکہ ہمارے اندر بھی ایک روشناسی ہو جائے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں تاکہ موت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مسلمان کا تعلق موت کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے یہ زندگی جو ہے اس کی ایک مسافر کی سی ہے، اور مسافر جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے تب وہ سکون پاتا ہے۔ تو مسلمان کا معاملہ ایسے ہی کہ انشاءاللہ ہم اس زندگی کو مسافروں کی طرح گزار کے کس طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے جائیں کہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو اسی حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج جناب مولانا مفتی عبد الوہاب صاحب اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے، اور جناب عبد القادر سانجی صاحب انشاءاللہ ایک نعت بھی پیش کریں گے۔ تو میں آج کی اس محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد طیب صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہم سب کو استفادہ عطا فرمائیں۔ جناب حافظ محمد طیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ
تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. یہ تھے جناب حافظ محمد طیب صاحب جنہوں نے سورہ قیامہ کی بہت خوبصورت آیت تلاوت فرمائی. مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے ابن آدم، مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے ابن آدم، بے اعتبار سی زندگی ہے نہ جانے کب موت آ جائے. تو بھائی ہم سب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر آنے والا پل ہمیں اپنی قبر کے قریب لے جا رہا ہے. اس چیز کی تیاری کے لیے اس شاعر نے بہت خوبصورت کہا کہ اتنے گناہ توبہ کے آسرے پہ ہم کرتے کرتے چلے گئے تو کچھ نہیں پتہ کب موت آ جائے. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود جناب عبد القادر ساجی صاحب جو بھی اسی موت کے اور آخرت کے حوالے سے ایک نظم و نعت پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میں ملتمس ہوں جناب عبد القادر ساجی صاحب کہ وہ آئیں انشاءاللہ اور اس حوالے سے ایک خوبصورت سی نظم پیش کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب نے فرمائش کی کہ اس موت کی نعت سے پہلے کچھ اشعار کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. تو میں چند اشعار انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ایک موت کے اوپر جو کہ اہم آج کا ٹاپک ہے انشاءاللہ. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہے شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی. بات صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا گواہ، بات صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا گواہ، میں مریض عشق ہوں دے گی شفا ان کی عطا. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی. تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے ہم، تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر
سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی۔ اب کچھ انشاءاللہ حشر کے میدان کے اوپر کچھ چند اشعار، اگر آپ لوگ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ لو کہ میری اور آپ سب کی آواز ہے یہ، اور انشاءاللہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب مردے کو جب ملایا جاتا ہے، اس پہ خوشبو لگایا جاتا ہے، اس کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ کافی چیز اس میں شاعر نے اس میں بیان کی ہے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکوے گیلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ خوشبوؤں میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ مجھ کو زہر زمین دفنا گئے، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، دوستو چین کی سوتے رہو، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ کیسی دنیا ہے سانجھی غضب رے غضب، چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب، جس بہانے میری یاد آ جائے تو، جس بہانے میری یاد آ جائے تو، پڑھنا تم یہ کلام آخری آخری،
حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری زندگی میں جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے اب سلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ جزاک اللہ عبد القادر سانجی بھائی، آپ نے تو بالکل ایسا نقشہ کھینچ دیا کہ انسان ابھی سے تیاری کوشش کر لے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ میں آج کی اس محفل کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام رکھا گیا ہے موت کے حوالے سے، اس تمام مضمون کے اوپر اپنی بہترین روشنی ڈالنے کے لیے اور بہت زیادہ اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے اس بیان سے، تو میں جناب خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت مفتی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہ جناب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مسجد کی جو انتظامیہ ہے، کمیٹی ہے، اس کا اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے ائمہ کرام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ حضرات کے سامنے بالمشافہ ملاقات کرنے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ ماشاءاللہ بے شمار لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو مجھے روزانہ ہی سنتے ہیں تقریباً، اور لیکن جو بات آمنے سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے اور جو بات آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی افادت، اس کی جو تاثیر ہے وہ الگ معنی رکھتی ہے۔ مجھے ماشاءاللہ بھائی عبد القادر سانجی صاحب نے حکم دیا کہ میں موت کے اوپر گفتگو کروں، اور آج کی یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ساری محنت جو ہے وہ زندگی کے اوپر ہے، وہ ساری محنت جو ہے وہ ساری حیات کے اوپر ہی ہے، اور جتنے بھی آپ کو اس کائنات کے اندر جتنے بھی نقشے نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ زندگی کے بنانے کے نقشے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ میری جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اور جب ساری محنت، ساری جستجو، ساری فکر، ساری کی ساری طاقتیں اس بات پر لگی ہوئی ہوں، تو ایسے ماحول کے اندر اس کی نفی کرنا اور اس بات کی دعوت دینا جو میں نے اور آپ نے ابھی اس مرحلے سے ہم گزرے نہیں ہیں، تو اس کی دعوت دینا، اس کا تذکرہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور عام طور پر میں اور آپ جس تذکرے سے زیادہ گھبراتے ہیں وہ ہے موت کا تذکرہ۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی وہ اپنے بچی کو لے کر آ رہی ہیں، میرے خیال میں ہوں گی، اوپر بیٹھی ہوں گی، تو کہا کہ مفتی صاحب کہیں میری بچی ڈر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں موت کے تذکرے سے وہ بہت گھبرا رہی ہے، وہ کہہ رہی کہ میں جو ہے وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کے لیے جو موت ہے وہ تو اس کا تحفہ ہے۔ یہ جو یہود ہے نا، یہود یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی محبت کا، کہ یہ نہیں کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھئی اللہ ہمارا محبوب ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے اپنی محبت صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص کی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں. تو یہ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ نہیں کہ اللہ ہمارا محبوب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے یہودیوں کہہ دیجئے ان یہودیوں سے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ نظریہ ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ تو موت ہے. تو ایک طرف دعویٰ ہو اللہ سے محبت کا، اور دوسری طرف اللہ کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ آپ ان کو پائیں گے، ان یہود کو پائیں گے کہ سب سے زیادہ زندگی کی تمنا اور حرص یہ لوگ کرتے ہیں. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور وہ تو تمنا یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ 1000 سال تک بڑھ جائے. 1000 سال کی تمنا، اور ایک طرف دعویٰ ہے قصہ کس کی؟ اللہ کی محبت کا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بھئی جب مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اور موت ہی مجھ سے ملنے کا ایک راستہ ہے. وہ کہتے ہیں بند کی میں نے آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، بند کی میں نے آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، کیا تم کو بتاؤں مجھے کیا کیا نظر آیا. من مات قامت قیامتہ، کہ جب انسان کا انتقال ہوگا اسی دن اس کی قیامت قائم ہو جائے گی. تو مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں سبیل الموت غایت کل حی، کہ ہر زندگی کی انتہا، ہر زندہ کی انتہا جو ہے وہ موت ہے. ایک بزرگ جو ہے وہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کر ان سے راستہ پوچھا کہ جی مجھے شہر کا یعنی آبادی کا راستہ بتا دیں، جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں کا راستہ بتا دیں. انہوں نے جو ہے اس کو کہا کہ بھائی اس طرف چلے جاؤ. وہ جب گیا آگے جا کر تھوڑا بہت چلنے کے بعد گیا، دیکھتا ہے آگے تو قبرستان ہے. پھر واپس آیا آ کے غصے میں کہ جی مجھ سے مذاق کیا انہوں نے، مجھے قبرستان کا راستہ بتا دیا. تو ان بزرگ کے پاس آیا، بزرگ کو کہا آپ نے میرے ساتھ یہ کیا مذاق کیا؟ تو بزرگ نے کہا کہ اصل میں ادھر جو جاتا ہے وہ کبھی بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، تو لہذا اصل آبادی تو یہی ہوئی نا کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ آباد ہونا ہے. قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. خیروں اور بہتر ہے. عام طور پر موت کا جو تذکرہ ہے اس سے پہلے، کیونکہ موت جو ہے وہ تو اس زندگی کے بعد کی زندگی کا نام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. اب اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو موت کی جو موت مرنے کے بعد کی زندگی کا جو تصور ہے، اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس زندگی کے اوپر ہے. اس زندگی کے اوپر عام طور پر ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اسٹڈی بہت ہارڈ کریں، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیں، اچھی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے، اچھا پروفیشن آپ چوز کریں، تاکہ کیوں کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس وقت کی جتنی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر. سب کو پتا ہے کہ بھئی اچھی یونیورسٹی میں جائے گا، اچھی ڈگری اس کے پاس ہوگی تو ماشاءاللہ اس کی شادی بھی اچھی جگہ ہوگی، اور پھر جو ہے اس کو جاب بھی اچھی ملے گی، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. سب کو یہ بات پتا ہے. اور جن لڑکوں کو ماشاءاللہ نوجوانوں کو پتا ہوتا ہے وہ اس طرف کام بھی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں اور آپ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. کون سا شخص ایسا ہے اس وقت اس مسجد کے اندر جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی اچھی ہو؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو، اس کے پاس صحت ہو تو ایسی صحت ہو کہ اس کے دانت میں بھی درد نہ ہو، اس کے سر میں بھی درد نہ ہو، اور اس کے پاس پیسہ ہو تو اتنا پیسہ ہو کہ اس کی 40 نسلیں جو ہے وہ بیٹھ کر کھائیں. اس کے پاس گھر ہو تو اتنا بڑا گھر ہو کہ بس اس کے کمرے ہی گنتے رہیں. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے. بھئی جب پیسہ زیادہ آتا ہے آدمی سب سے پہلے محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے مال کمانے کی.
مال کما لیتا ہے. مال کمانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ شادی نہیں ہوئی تھی، کہتا ہے پورے علاقے کی سب سے خوبصورت عورت سے میرا نکاح ہو جائے. پھر شادی کرنے کے بعد اس کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ بہترین بڑا سا گھر ہو. اگرچہ ایک کمرے کے اندر رہنا ہے، لیکن ہمیں ہر ایک کو، آپ دیکھیں یہاں پر ہم جب کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے گھر کو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کتنے بیڈ روم ہیں، کتنا بڑا گھر ہے اس کا. فوراً یعنی چیز ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں. تو ہماری جو زندگی ہے دنیا کی، اس کے اندر ساری جستجو، ساری سوچ، ساری فکر جو ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے متعلق ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت بھی پھر بہتر ملے، آخرت بھی کیا ہو کہ وہ اعلیٰ ہو، اور سب کچھ وہ ملے کہ جو جنت الفردوس ہمیں ملے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی جنت جس کو کسی کان نے جو ہے سنا نہیں، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی بشر کے دل کے اندر اس کا خیال بھی نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا تو یہ ہے کہ اس کو جنت الفردوس ملے اور جنت کے اندر اعلیٰ مراتب ملے. لیکن ساری کی ساری محنت جو ہے میری اور آپ کی، ہم سب کی، وہ کس چیز کی ہے؟ وہ اس چیز کی ہے کہ دنیا ہماری بہتر ہو جائے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ بے شمار لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ کا اصول ہے، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، کہ انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف محنت کرنا. اور محنت کے بعد یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھ کر لگاتے ہیں، لیکن اگلی والی آیت وان سعيه سوف يرى یہ نہیں بتاتے لوگ کہ پھر اللہ تعالیٰ جب لوگ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کے پھل کو دکھاتے بھی ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے. دیکھیں ایک کسان جو ہے وہ زمین کے اوپر جب محنت کرتا ہے اور اس پہ ہل چلاتا ہے، اس کو پورا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کھیتی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گندم دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، کوئی آدمی جاب کرتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ بزنس کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، سارے لوگ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی محنت کا اجر ضرور دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. لیکن عام طور پر میں اور آپ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم محنت تو کریں دنیا کے اوپر، اور ہماری ساری کوشش تو دنیا کے اوپر. ہم سب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کاروبار بہترین ہونا چاہیے، گھر بہترین ہونا چاہیے، اولاد جو ہے وہ بہترین یونیورسٹیوں میں جانی چاہیے، اور جو ہے سب کچھ. یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار اسلام نہیں کرتا، اسلام ہرگز منع نہیں کرتا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ جی آپ رہبانیت کو اختیار کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی اصول جو ہے، جو مسلمانوں کو دوسری اقوام سے دور کرتا ہے، جو مسلمانوں کو دوسری اقوام سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ مسلمان کی جو سوچ ہے وہ ایک فکر ہے جو دوسری اقوام سے اس کو ممتاز کرتی ہیں. دنیا کے سارے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کو چھوڑ کر، وہ سارے کے سارے ان کے ہاں تصور ہے دنیا کا، اور ان کی ساری محنت دنیا کے اوپر ہے. وہ کاروبار کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہ شادی کرتے ہیں، سب کچھ ان کا سارا معاملہ دنیا کی حد تک ہوتا ہے. لیکن مسلمان جو ہے جب وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اندر بھی کیا ہے کہ وہ کاروبار بھی اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کو جو ہے تجارت کو بھی عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدیق تاجر ہوگا کل اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اس کا شہداء کے ساتھ اس کا جو ہے وہ حشر ہوگا. اس لیے کہ وہ تجارت جو کر رہا ہے، وہ تجارت جو ہے وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے. وہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں اس سے مال کماؤں. پھر جب مسلمان جب تجارت کرتا ہے تو وہ اس کے اندر حلال کو، حرام کو، جائز کو، ناجائز کو، ظلم کو، زیادتی کو، انصاف کو، جھوٹی قسموں کو، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جی مال آ رہا ہے آنے دو، اور اس کے اندر سوچ کو حلال حرام کی تمیز ختم ہے، اور جو ہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر وہ سوچ ہی نہیں رہا. بس فکر کیا ہے کہ بھئی پیسہ کماؤ اور مال کماؤ بس. تو یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہے. تو اب وہ مسلمان جو تجارت کرتا ہے اور تجارت کے اندر سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی یہ تجارت جو ہے وہ عبادت ہے. اسی طریقے سے مسلمان جو شادی کرتا ہے تو وہ شادی صرف شہوت رانی کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرتا کہ جی میں نے جو ہے اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے. نہیں، وہ شادی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے،
وہ شادی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کی جو ہے وہ بقا ہے، وہ شادی اس لیے کرتا ہے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور نکاح کو سنت قرار دیا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ نکاح کرنا جو ہے اس کے لیے عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور جو کام کرتا ہے، تو مسلمان جو ہے اس کی سوچ اور اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے مسلمان کثرت کے ساتھ ہوں گے، مسلمان طاقت میں ہوں گے، مسلمانوں کے پاس حکومت بھی ہوگی، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ غلبہ بھی ہوگا، قوت بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی، لیکن ان کو اقوام اس طرح سے کھائیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ رکھے ہوئے ایک پیالے کے اوپر جب کھانا رکھا ہوتا ہے تو کس طرح سے مہمان اور افراد ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں اور کس طرح سے مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا ہم لوگ اس زمانے کے اندر کم ہوں گے، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن فرمایا نہیں انتم القصارا، تم تو کثیر تعداد میں ہوگے۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان اور جو ہے 57 اسلامی ملک اور پیسے کے اعتبار سے کتنی قوت مسلمانوں کے پاس، اور دنیا کے اندر 7 ایٹمی طاقتیں ہیں تو اس میں سے ایک ایٹمی طاقت جو ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان ملک ہے۔ یعنی اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، حکومتوں کے اعتبار سے، ہر چیز میں ہم ماشاءاللہ کتنا آگے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ایسی حالت کیوں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر وہن کی بیماری ہوگی، وہن کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ جو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جہاد کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، جہاد کے اوپر عام طور پر لوگ بڑے گھبراتے ہیں جہاد کے اوپر بات کرتے ہوئے، اور بڑا اس میں لوگوں کے ذہنوں میں بڑا تصور بیٹھ گیا کہ بھی جہاد پہ بات کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ حضرات نے جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی سنا ہے، اور اس کی بہت ساری تشریحات کے اندر ایک تشریح اس کی کیا ہے کہ وہ جہاد کا منکر ہے، وہ جہاد کو نہیں مانتا۔ اس کا جو پس منظر ہے کہ اس کو کھڑا کیوں کیا گیا، یہ میں اصل میں وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک شخص تھا سوڈان کے اندر جس کا نام تھا مہدی سوڈانی۔ آپ حضرات نے اگر کوئی ہسٹری پڑھی ہوگی، تاریخ پڑھی ہوگی، آپ حضرات کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر انگریز جہاں جاتا تھا وہاں پر اپنے جھنڈوں کو گاڑتا تھا، جہاں جاتا تھا۔ صرف 2 قومیں ایسی ہیں کہ جن کو انگریز کبھی جو ہے وہ فتح نہیں کر سکا۔ اچھا تو وہ کیا ہوا کہ جب وہاں پر انگریز سوڈان گیا تو مہدی سوڈانی جو تھا اس نے جو ہے وہ ان کو زبردست قسم کی جو ہے وہ شکست دی، اور ایسی شکست کہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ایسے بقول ان کے کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں اور پہننے کو جوتے نہیں، کسی قسم کا اسلحہ نہیں، اور انہوں نے اس وقت کی بیسٹ آرمی کو شکست دی۔ پوری تھنک ٹینک بٹھائے گئے اور سوچا گیا کہ فکر کرو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ہمیں کامیابی کیوں نہیں ہو رہی۔ کہا اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی جو زندگی ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو موت آ گئی اور موت کے بعد کی تصور جو زندگی کا تصور ہے وہ اس کو اصل سمجھتا ہے۔ مسلمان کے اندر کیا ہے کہ میری اگر موت میں نے دے دی، اپنی زندگی دے دی تو میں کامیاب ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا تو سارا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی کو بچانا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مثال دے رہا ہوں میں، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو محنت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ ساری کی ساری محنت ہے اس جسم کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ ابھی آپ میرے ساتھ باہر چلیں، ریسٹورانٹ ایک سے ایک ریسٹورانٹ ہے، موجود ہے، سارے ریسٹورانٹ ہیں، آپ کو بہترین سے بہترین کھانا ملے گا، ہم بھی کھاتے ہیں، ساری دنیا کھاتی ہے۔ آپ کو بس جگہ جگہ ریسٹورانٹ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کھانا، وہ کھانا، فلانا کھانا، ڈمکا کھانا، چمکا کھانا، جگہ جگہ میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کپڑے کی دکانیں، رنگ برنگے جو ہے وہ بوتیک، ایک جینس کی پینٹ جس کی قیمت جو ہے وہ 2 پاؤنڈ نہیں ہو، وہ ہم 50 پاؤنڈ کی جا کے خرید لیتے ہیں کہ اس کے اوپر لیوائز یا کسی ایک کا کوئی یہ جو ہے برانڈڈ ہے۔ اور جگہ جگہ پہ آپ کو جم نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کو جو ہے ابھی اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انسان کی زندگی کو جو ہے وہ اس کی عمر کو بڑھا لیا جائے، اور اگر بڑھا نہیں سکتے تو بڑھاپے کے اندر اس کو طاقت دے دی جائے، جوانی کو بڑھا لیا جائے۔ ملٹی وٹامنز آپ کے سامنے، ملینز آف بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے اس وقت یہ،
اور جو ہے ساری محنت کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ زندگی کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے، زندگی کو جو ہے وہ بنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محنت کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہماری زندگی چلی گئی تو ہم تو کامیاب ہیں. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا کیا جائے، تصور کیا ہے جہاد کا، تو اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اس نظریے کو حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، وہ دنیا سے کہتے ہیں رہو دنیا میں کس طرح سے، جس طرح سے جو ہے وہ جس طرح سے سمندر جو اوپر جو ہے وہ کشتی جو ہے جس طرح سے رہتی ہے، رہو دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، پھرو دریا میں اور دامن کو بھی نہ لگے ہرگز پانی، کہ اتنا ہم نے رہنا ہے دنیا کے اندر. مسلمان جو ہے وہ اس طریقے سے رہتا ہے. تو پورا تصور جو ہے وہ موت کا تصور جو ہے وہ ختم کیا گیا. اور آج مسلمان بھی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری جو ہے وہ زندگی بن جائے. تو دوسرا، تو اس وجہ سے جو عرض میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پوائنٹ جو نقطہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت کا جو فلسفہ ہے یہ مسلمانوں کا فلسفہ نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ پیسے کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہم لوگ ہیں، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سمندر کی جھاگ کی طرح، اور جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دیکھنے میں تو بہت بڑی نظر آتی ہے لیکن جب ساحل پر آتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، وہ یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی تاکہ جو ہے اللہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کتنے کیسے اعمال کر کے آتے ہیں. اب میں اور آپ جو ہے ہم زندگی کے تصور کو تو پہلے سمجھیں کہ بھئی زندگی کیا چیز ہے. قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا ہمیں بہتر عطا فرما اور اس کے بعد آخرت. اب اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت سے پہلے، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. دنا یدنو کا مطلب ہوتا ہے جو چیز قریب ہو، جو چیز آخرت کے قریب ہے، قبر کے قریب ہے، اس کو دنیا کہا جاتا ہے. تو مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو سمجھنا ہوگا. اور دنیا کی زندگی کس طور پر؟ دیکھیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک جو ہے وہ عالم تھا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے. عالم ارواح میں میں اور آپ بھی تھے، ہم سب تھے، اور ہم میں سے کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم تھے وہاں پر. آپ کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ عالم ارواح کا جو عہد ہے، وہ جو وعدہ ہے، الستو عہد الستو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو عہد جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ مجھے اس طرح سے یاد ہے کہ میرے دائیں طرف کون ہے اور میرے بائیں طرف کون تھا. مجھے یہ بھی پتا تھا لیکن مجھے اور آپ کو تو پتا نہیں. وہاں پر ہم نے اس عالم کے اندر اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا. پھر ہم عالم دنیا کے اندر آئے. عالم دنیا کے اندر جو ہے اس کے بھی جو ہے وہ دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے ماں کی پیٹ کا، کہ اس کے اندر ہم نے 9 مہینے گزارے، اور 9 مہینے گزارنے کے بعد ہم پھر دنیا کے اندر آئے. یہ عالم دنیا کے اندر. اب عالم دنیا جو عالم آخرت ہے جس کے 2 حصے ہیں، یعنی موت سے لے کر حشر تک وہ عالم برزخ، یعنی موت سے لے کے حشر کے دن تک اس کو کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ وہ ہے عالم برزخ. اور پھر عالم حشر سے لے کے پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جنت یا جہنم. عالم آخرت کے 2 حصے ہو گئے، عالم دنیا کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ ہو گیا ماں کی پیٹ کا. مجھے اور آپ کو وہ زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم وہاں پر کیسے تھے، کیا تھا. کوئی پوچھے بتا سکتے آپ؟ میں اور آپ نہیں بتا سکتے. تو اس کے بعد جو اصل جو عالم ہے وہ عالم ہے عالم دنیا کا، ماں کی پیٹ سے نکلنے کے بعد کا. یہ ہے اصل جو بالغ ہونے کے بعد سے 15 سال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کی کوئی انتہا اس اعتبار سے 50 سال 65 سال. حضور نے فرمایا میری امت کی ایوریج ایج جو ہے وہ اوسط سنت ایج جو ہے وہ 63 سال ہے. اور ہم پاکستان کے اندر، ہم پاکستانیوں کی یہاں پر تھوڑی زیادہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایوریج ایج جو ہے وہ 52 53 ہے.
یہاں پر آپ جو ہے وہ 70 لگا لیں گے کیونکہ خوراک اچھی ہے اور جو ہے لوگ ذرا خوشحال ہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو 50 سالہ 63 سالہ زندگی ہے یہ ہے، اس تصور کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ بنیاد ہے اس ہمیشہ ہمیشہ کے عالم کی بقا کا، کہ وہاں پر جو ہمیں کامیابی اور ناکامی جو ملے گی وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس عالم کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کتنی خوبصورت مثال دی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اب مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں. زراعت ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں زراعت کہتے ہیں اس کو. اس کا اگر آپ تصور ذہن میں لائیں تو ایک کسان کیا کرتا ہے؟ ایک کسان جو ہے وہ مردہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین، اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر جب وہ ہل چل جاتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے. بیج ڈالنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو دعا کرتا ہے. اگر اس کے بعد پانی کا انتظام نہیں ہے تو بارش ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کہ کیا تم ان کھیتیوں کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگا رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں تم نہیں اگا رہے، میں اگاتا ہوں میں. تو پھر بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ادھر سے کھیتی کو جو ہے وہ اس کی جب بالکل کھیتی اسٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو اب اس کو فکر ہو جاتی ہے کہ اس کو میں نے سنبھالنا ہے. پھر پرندوں سے، جانوروں سے، پتہ نہیں آپ حضرات کو اس پس منظر کا پتہ ہے، اگر دیہاتی بیک گراؤنڈ ہوگا ان کو تو پتہ ہوگا. پھر وہ پوری کوشش ہوتی ہے اس کی کہ میں اس کو پرندوں سے، جانوروں سے، جنگلی جانوروں سے اور جانوروں سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اگر کسی کا جانور جو ہے وہ کھیتی میں گھس جائے تو وہاں پہ لمبی لمبی بڑی بڑی لڑائی ہو جاتی ہے. اب پوری محنت اس کی کیا ہے کہ مجھے اس کھیتی کو بچانا ہے. اس وقت تک بچانا ہے جب تک پھر اس کی کٹائی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب جب وہ کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد جب گھر میں لاتا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ سکون ہوتا ہے. اب جو ہے وہ کہتا ہے ہاں آج میری محنت جو ہے وہ کیا ہوئی، رنگ لائی. تو اسی طرح سے دیکھیں اللہ کے رسول نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں مثال دی دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اب اس زندگی کے اندر ہمارے جو ہے وہ شروع کے جو 15 سال ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ تو ہمارے کھیل کود کے اندر اور غفلت کے اندر گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں انسان کے اوپر جو ہے وہ کئی ادوار آتے ہیں. اگر ان ادوار کو تقسیم کیا جائے تو 3 قسم کے ادوار ہوتے ہیں. پہلا دور جس کو کہا جاتا ہے حیوانی دور، یعنی انسان کا جو ہے وہ حیوانی دور ہوتا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ جیسے جانور ہے، اب جانور کو جہاں پیشاب آئے گا وہاں پیشاب کر دے گا، جب بھوک لگے گی وہ کھانا شروع کر دے گا. اسی طرح بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مسجد ہے یا بستر ہے یا کپڑے ہیں یا ماں کی گود ہے، اس کو پیشاب آیا اس نے پیشاب کر دیا. اس کو کہتے ہیں حیوانی دور، اور یہ چلتا ہے 15 سال کی عمر تک. بس کھانا پینا سونا، کھیلنا کھانا پینا سونا. وہ کہتے ہیں جب تو پیدا ہوا کتنا انجان تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، اور تجھے تو کیا صرف تیرا کام کیا تھا؟ تیرا کام صرف کھانا اور سونا تھا اور رونا تھا، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حیوانی دور. اچھا اس کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شہوانی دور. 15 سال کی عمر ہوتی ہے، اب جذبات کیفیات بننا شروع ہو گئیں، اور جو ہے ماشاءاللہ اس کو اب اپنا آپ اچھا لگنا شروع ہو گیا. وہ اب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کو بال بنانے ہیں، اس سے پہلے کہو بال کٹوا لے، تمیز ہی نہیں ہے، بال بھی کٹوانے نہیں کٹوانے، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، گندا ہے اور اس کو تمیز ہی نہیں ہے. 15 سال کے بعد جو ہے وہ اب اس کو بال بنانے ہیں، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھا جبہ پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے. اب جو ہے ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں شہوانی دور. اب یہ شہوانی دور شروع ہو گیا، کیونکہ اب اس وقت کے اندر اس کو بس یہی ہے، اور یہ چلتا ہے انسان کا تقریباً 25 سال کی عمر تک. 25 سال کے بعد پھر ایک دور شروع ہوتا ہے. اب وہ دور چلتا ہے 40 سال تک. اب وہ شہوانی بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہوتا ہے. شہوانی کے ساتھ ساتھ شیطانی شروع ہو جاتا ہے. 25 سال کی عمر کے بعد اب اس کو شیطانیاں بھی سوجنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ بہت سارے کام بھی ویسے ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے. اکثر آپ حضرات کہتے ہیں یار نوجوانی میں ہم کیا کیا کرتے تھے، یار جوانی میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا. مذاق میں، یعنی پچھلے دنوں مجھے فیس بک پہ ایک صاحب نے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ بھائی دیکھو اس کو
تو پاکستان میں کوئی جگہ تھی، وہاں سے وہ ٹرین گزرتی ہے، ٹرین، تو اب وہ نیچے ایک نالا سا ہے، تو دو لڑکے موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکل لے جا کے اس پانی پہ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو ایسے ایک اس پہ کھڑا کر، جیسی ٹرین گزرتی ہے اور وہ سپیڈ دیتے ہیں موٹر سائیکل کو زور سے، تو وہ جو پیچھے والا پائپ ہے نا وہ جب بہت تیزی سے چلتا ہے تو وہ پانی کو اچھال کے پھینکتا ہے اوپر، تو اب وہ ٹرین جا رہی ہے تو سب کے اوپر پانی گر رہا ہوگا بھائی، وہ جب ٹرین گزری ہے تو پانی اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ سارے گیلے ہو رہے ہیں، سارے گیلے ہو رہے ہیں، اب وہ دونوں کیا ٹرین تیزی سے گزری، جتنے لوگوں پہ پانی گیا ہوگا، کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ پیشاب ہے، کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے، کوئی سمجھ رہا ہوگا کچھ ہے۔ اب آپ بتائیں دو نوجوان لڑکے ہیں اور بڑا ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا تیر مار دیا، تو آپ نے بھی بے شمار ایسے کام کیے ہوں گے، کیے نہیں کیے؟ یا سارے یہاں پہ شریف لوگ بیٹھے ہوئے بھائی، فرشتے بیٹھے ہوئے نہیں کیے جوانی کے اندر؟ تو وہ دور جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شیطانی دور بھی۔ اب اس دور کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو سنبھال لے تو 40 سال کی عمر تک یہ دور چلتا ہے، 40 سال کے بعد اب اصل میں دور شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عرفانی دور۔ 40 جبھی تمام کے تمام انبیاء کرام کو جو نبوت دی گئی ہے وہ 40 سال کی عمر کے اندر دی گئی، تو 40 سال کے بعد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا عرفانی دور شروع ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو پھر وہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے، پھر پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ سب چیزوں کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یار یہ جو ہم کام کرتے تھے بڑے غلط کام کرتے تھے، اور جو ہے وہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ اب اس دور کے اندر اگر کوئی شخص اب بھی اگر اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ جو میں بات اصل میں آپ حضرات کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھیتی کی مثال حضور کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں میں آپ حضرات کو، کہ اب جو شخص 40 سال کی عمر کے بعد بھی جو ہے وہ اب جب ساری چیزیں اس کے سامنے کھل کر آنا شروع ہو گئی ہیں اور ہر چیز کا عرفان اس کو حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے، اب اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، اب وہ اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کرتا، اب وہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے اندر انسان کے اعضاء بھی مکمل ہو جاتے ہیں اور انسان عقلی طور پر بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور ریسرچ اور تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو کچھ انسان نے بننا ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر تک بن چکا ہوتا ہے، بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، مفتی، شیخ، کوئی بھی جس فیلڈ کا آدمی جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے اندر اگر وہ بن گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 40 سال کی عمر کے اندر نہیں بنا تو پھر وہ دھکے ہی کھاتا رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی 2 سال اس کام میں ضائع کرے گا، کبھی 1 سال اس کام میں ضائع کرے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اینڈ اس کا کچھ نہیں ہوگا، وہ زندگی میں بیکار آدمی ہوگا۔ تو 40 سال کے بعد اصل میں جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جیسے کسان جو ہے وہ اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اب اگر کوئی شخص اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے 15 سال کی عمر کے بعد، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا جو ہے پیغمبروں کا شیوا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انسان کی طاقت، اس کی قوت، اس کی شہوت، اس کے جذبات، اس کی جو وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں بس چڑھ جاؤں، کہیں پہ بھی چڑھ جاؤں، مجھے چڑھا دو، پہاڑ پہ چڑھا دو، کہیں پہ بھی چڑھا دو۔ تو اس وقت کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے تو اب کیا ہے کہ اس کا معاملہ صحیح چل رہا ہے۔ اب جب کھیتی بڑی ہوگی پھر انشاءاللہ جب اس کو اینڈ آئے گا، جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کے اندر اب ایک آدمی ہے اس نے اپنی کھیتی تیار کر لی لیکن جو ہے وہ راتوں کو جاگا نہیں، اس نے کوئی انتظام نہیں کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں پھر جنگلی سور آتے ہیں اور ساری کی ساری کھیتی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بنایا جاتا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ وہ ایک پتلا نما انسان بنایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کھیتی کے اندر لگایا جاتا ہے زمین کے اندر، اگر وہ نہ لگائے آپ تو کیا ہوگا؟ پرندے آئیں گے اور آ کر ساری کھیتی کو خراب کر دیں گے۔ تو اب اگر یہ شخص انسان جو ہے وہ اپنی ان تمام یہ پوری زندگی کے اندر اگر اپنی حفاظت نہیں کرے گا، حفاظت کس اعتبار سے کہ اس نے اب دیکھنا ہے کہ بھائی میں جو زندگی گزار رہا ہوں زندگی کے اندر شریعت کتنی ہے، دین کتنی ہے، جو بیسک جو فرائض ہیں، سب سے پہلا بنیادی فرض جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ نماز کا ہے، کہ کیا آیا میں نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں؟ اگر پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ۔ پھر اگر مالدار ہے کیا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ الحمدللہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ رمضان کے روزے آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اب وہ حج کو بھی کر لیتا ہے تو الحمدللہ۔
اب کیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے اندر سچائی کو اختیار کرتا ہے، دیانتداری کو اختیار کرتا ہے، امانت داری کو اختیار کرتا ہے، اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں اگر وہ کرتا ہے تو اب کامل یقین ہے، کامل امید ہے کہ اس شخص کا خاتمہ جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہوگا. اس کا جو خاتمہ ہے ایمان پر ہوگا. اور پھر جو ہے وہ جس طرح سے وہ کھیت جب وہ کسان جب اپنے گھر کے اندر لے کر آتا ہے نا، جب وہ اس کو کیسی خوشی ہوتی ہے، پھر اس کی خوشی کا احساس جو ہے وہ اسی سے پوچھے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. تو کیا ہوگا کہ اب اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر کہ ان وسیق الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اور اس کفر کے اندر کفر کا ایک معنی ہوتا ہے نان بلیورز، جو بلیو نہیں رکھتا، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ جو نہیں مانتا. کافر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو نہ مانے، اس لیے تو کافر کو کافر کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس نقشے کو کھینچا کہ اب کیا ہوگا کہ کفار کو جب گروہ در گروہ جہنم کی طرف لایا جائے گا، اور جب ان سے کیا کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس یہ اللہ رب العزت نے دین، اسلام، شریعت، کتاب، انبیاء کرام، اور جو ہے وہ صحابہ کرام، صلحاء کرام، اولیاء کرام، اور یہ مسلمان، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی جماعتیں، کیا یہ لوگ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہے گا ہاں آئے تھے. پھر اللہ رب العزت کیا ہوگا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے، داخل کر دیا جائے ان کو. اور قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. یہ نہیں کہا کہ برا ٹھکانہ ہے کفار کے لیے. اب آپ اندازہ کریں کہ شروع کے اندر اللہ کہتے ہیں وسیق الذین کفروا، کہ کفار کو گروہ در گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. لیکن فبئس مثوى المتکبرین، فبئس مثوى المکفرین یا کافرین نہیں کہا کہ بھئی کافرین کے لیے جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے، نہیں، یہاں پر کہا کہ متکبرین کے لیے. اچھا آپ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ متکبرین کے بارے میں کیوں کہا؟ اب کیوں؟ اس لیے کہ بے شمار لوگ حق ان کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے تو سب سے بڑی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ حق کو قبول کرنے میں عدم قبولیت کے اندر اس کا کبر ہوتا ہے، اس کا تکبر ہوتا ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کو نہیں پتا تھا؟ ابو جہل مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہوشیار تھا. وہ اہل عرب تھا، اور کیا اہل عرب جو ہیں اور قریش وہ قرآن کو، عربی کو بہترین سمجھتے تھے؟ کیا وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی نہیں سمجھتا تھا؟ ابو جہل نہیں سمجھتا تھا کیا؟ جب اس کے پاس آ کے کہا گیا کہ بھئی ابو جہل کو کہا کہ بھئی ایک کلمہ ہی تو پڑھنا ہے یار، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، صرف ختم ہو جائے گا، پورا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو ابو جہل ہنس کے کہتا ہے کہ مسئلہ لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے. دیکھیں تھا تو وہ سردار ہی نا، جس وقت اس کو قتل کیا گیا ہے تو کہتا ہے نیچے سے ذرا گردن کاٹو، نیچے سے، کیونکہ جب وہ گردنیں رکھی ہوں گی نا تو پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا اس کے اندر کتنا کبر تھا، کتنا تکبر تھا اس کے اندر. تو وہ اس کو کہا، اس نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی؟ اگر میں اور آپ، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، مسئلہ یہ ہے کہ جو نظام اور جو سیاست اور جو قیادت اور جو شرافت ہمیں حاصل ہے وہ ساری کی ساری ختم. پھر یہ جو نظام چل رہا ہے، پھر یہ نظام نہیں چلے گا، پھر لا الہ الا اللہ کا نظام ماننا ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سردار اور ہم اپنی روایات کو، اپنی قبائلی روایات کو، اپنی خاندانی شرافت کو، ایک یہ محمد کے لیے، یہ جو ہمارا بھتیجا ہے کل کا، اس کے لیے کیا ہم اپنی ہزاروں سالوں کی جو سیادت ہے اس کو ختم کر دیں کیا؟ یہ دیکھیں کبر، اس کے اندر یہ سب سے بڑی چیز رکاوٹ بنی حق کو قبول نہ کرنے کی. پھر آ جائیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا جو ہیں جن کا نام ہے ابو طالب. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، کون سی ایسی چیز آپ کو مانے ہوتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
کہ آپ میرے کان میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں، ایک دفعہ حق کو قبول کر لے، میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے آپ کی سفارش کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا آیت نازل فرمائی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اگر آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت آپ دینا چاہیں تو آپ نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ کیا استغفار کریں نہ کریں، اگر 70 دفعہ کریں پھر بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں، ان سے جب پوچھا گیا، اور یہ وہ ابو طالب ہیں کہ جن کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال عام الحزن، غم کا سال بنایا تھا، پورا سال۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کو کتنا غم ہوا تھا حضرت ابو طالب کے انتقال پر، اور حضور کو کتنی محبت تھی ان سے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کون سی چیز ہے ایسی جو آپ کو مانے ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو یہ عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو یہ سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ، تو سجدے کے اندر جب آدمی ماتھا پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اپنی سرین کو اوپر، کولوں کو اوپر کرتا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ اندازت، یعنی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی بنیادی چیز کیا ہے؟ تکبر، انسان کا جو کبر ہے۔ اور یہ کبر ہر آدمی کہتا ہے جی میرے میں بڑی عاجزی ہے، جی میں بڑا متواضع آدمی ہوں، سب کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم سب متکبر ہیں، ہم سب کے اندر کبر جو ایسی روحانی بیماری ہے کہ جو صدیق کے قلب سے بھی سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ سب سے آخر میں جو چیز انسان کے جس دل سے نکلتی ہے نا، حب جاہ، حب مال، بغض، عداوت، کینہ، حسد، یہ غیبت، یہ ساری روحانی بیماری ہے نا، سب سے آخر کے اندر کیا چیز نکلتی ہے؟ کبر نکلتی ہے۔ کبر، مسجد میں آؤں تو مجھے سارے سلام کریں، میں کسی کو سلام نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر سے کبر ختم ہو جائے تو تم سب کو سلام، افشوا السلام، کہ جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کرو، اور اپنے سے نچلے طبقے والوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کرو، اس سے جو ہے وہ کبر ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کبر کی بیماری سے بچائے۔ تو دوسری بات جو عرض کرنی تھی کہ ایک اور جو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسی آیت کا میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اب جو متقی لوگ ہیں ان کو بھی گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف ہانکا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا سلام ہوگا، اللہ کہیں گے سلام علیکم، ہیں اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجیں گے۔ اور کیوں کہ دوسری جگہ بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ کیا جس چیز کے اوپر تم نے صبر کیا ہے دنیا کے اوپر، مشکلات کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر، ان تمام مصائب کے اوپر جو تم نے صبر کیا اور ایک شریعت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزار کر آئے، تو اس کے مطابق پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات کے سامنے یہ چند باتیں تھیں جو اصل میں تو موت کا سارا جو نقشہ ہے وہ تو بات ہے اصل میں زندگی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا یار زندگی کو تو چھوڑو، جیسی تیسی گزر رہی ہے، بہت سو کی گزر گئی، بہت سے گزار رہے ہیں، میری بھی گزر رہی ہے، اچھی بری سب کی گزر رہی ہے نا بھائی، کوئی ایسا ہے کہ جو کہ جی میری زندگی نہیں گزر رہی؟ ہر ایک کی زندگی گزر رہی ہے، فاقے سے بھی گزر رہی ہے، پیٹ بھرے ہوئے بھی گزر رہی ہے، یہاں پر تو کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جس کو فاقہ ہو۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ انہوں نے، بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں سوال تو تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بتاؤ کہ بھئی اصل خاتمہ آخرت کا معاملہ ہے، اصل یہ پوچھو کہ آخرت کیسی ہوگی۔ تو آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے یہ میری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے اس کے اوپر۔ پھر ایک آخر میں دیکھیں وہ کہتے ہیں زندہ ہے جو بشر وہ موت کا مزہ چکے گا، زندہ ہے جو بشر وہ موت کا مزہ چکے گا، جب احمد مرسلی نہ رہے تو کوئی نہیں رہے گا۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا تخلدا۔ اگر دنیا کے اندر کسی بھی شخصیت نے
ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی جو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہتے. لیکن جب احمد مرسلی نہ رہے تو کون رہے گا؟ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، کہ زمانے گزر گئے لیکن جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات نہ آئی تھی، یعنی حضور کے بعد ان سے پہلے نہ آئے گی ابھی. تو اصل کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ آخر میں آپ کو ایک نسخہ دے دوں. وہ ایک بھائی بار بار اشارہ کر رہے ہیں دعا کا، تو میرے خیال میں اذان کا وقت ہونے والا ہے نا. بس ایک آخری بات کہ بھئی دیکھیں، جو چیز مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت کے اندر لے کے جائے گی وہ ہے خاتمہ بالخیر. تو میں اور آپ ہم سب جو ہے وہ اس بات کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اور دوسری چیز کہ جنت کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں جنت الفردوس، حضور کی معیت، حضور کا قرب، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور حضور سے اپنی جان مال ہر چیز سے زیادہ محبت کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں گے. دعا کر لیں. اچھا دوشی پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تکون لک رضا ولہ جزاء ولحقہ ادا وآت الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ والمقام المحمود الذی وعدت وزینا ما واہلہ وزی افضل ما جازت نبی قومہ ورسول امتی وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لهم فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وهداها وبركتها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. یا اللہ یا رحمان یا رحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے مجرم ہیں. یا اللہ تو ہم سب کے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد ہمیشہ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزاریں گے. یا اللہ جو کوتاہیاں، غفلتیں، یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں یا اللہ ہم ان سے یا اللہ بچیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا ہم عزم کرتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ زندگی آپ نے دی ہے یا اللہ مختصر سی زندگی دی ہے. یا اللہ اس زندگی کے اندر یا اللہ تو ہمیں تمام خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ آسائشیں عطا فرما. یا اللہ نعمتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان سب نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت یا اللہ اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت ہے. یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو قرض خواہ ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جائز روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بچے اور بچیاں گھروں میں رشتوں کی منتظر ہیں یا اللہ خیر والے عافیت والے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اولاد کے متمنی ہیں یا اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما.
فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا. یا اللہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو بے راہ روی سے اور یا اللہ برے راستوں سے یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر یا اللہ تو نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی. یا اللہ ہماری اولادوں کو یا اللہ تو ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, یہ لکھا ہے, یہ متوقع ہیں, یا اللہ تو ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کے عزیز و قریب اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. یا اللہ عبد القادر ثانی صاحب کے ریسنٹلی ان کے سسر کا انتقال ہوا, یا اللہ اور جتنے ہمارے عزیز و قریب اور دوستوں کے اور جاننے والوں کے جتنوں کے سب کے عزیز و قریب کے والدین کے رشتہ داروں کا سب کا جس کا بھی انتقال ہو چکا ہے یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. یا اللہ سب کو جنت کی سب کو یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا, اور یا اللہ تو ان سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوصی طور پہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعید الاسلام والمسلمین, اللہم احفظ الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری حاجات کا ہم سے زیادہ آپ کو علم ہے, یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما. یا اللہ جن مصیبتوں سے جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہمیں پناہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ ہماری موت کا وقت ہوگا, یا اللہ اس وقت کے اندر خصوصی کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.